السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں طفیل احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سا یوٹیوب چینل ٹوڈے حدیث۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ بدکار عورت اور مرد عورت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حکایات اولیاء میں درج ہے کہ ایک روز ایک شوہر جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زاروں کا تار رو رہی ہے۔ شوہر نے جب رونے کا سبب دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی کہ ہمارے گھر کے درخت پر بیٹھنے والے پرندے اکثر اوقات مجھے بلا شرعی حجاب اور غیر پردے کے مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب نہ ہو، جس کا اگر ایک دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بس یہی سوچ کر اسی خوف میں رو رہی ہوں۔ پیارے دوستو، باہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی اس درجہ پاک دامنی پاکیزگی اور جذبہ خدا کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر کے درخت کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ پیارے دوستو، اسی حکایات میں آتا ہے کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک روز شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی پارسہ بیوی کسی غیر مردیانی اپنے عاشق کے باہوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہ نقاب یقین دل خراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کہا، بس گھر سے اپنے بعض ضروریات کا سامان نکال لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے دوسرے شہر تک پہنچا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک امیر شہر کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ کے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پاؤں کے بجائے صرف اپنے انگلیوں کے اطراف کے بل بہت سنبھل کر اور بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس شہر کے دینی مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں، جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کی پاؤں کے نیچے کوئی جاندار کیڑے مکوڑے چیٹی وغیرہ کہیں آ کر دب نہ جائے اور ان کی موت ہو جائے، اس لیے وہ ناحق قتل عظیم کے گناہ کے مستحق نہ ٹھہر جائے۔ شیخ صاحب کے متعلق یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً اور برجستہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، مجھے بادشاہ کے خزانے اور تجوری کے چوری کا پتہ چل چکا ہے، مجھے حاتمی مل گیا ہے، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے کر چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی بات کے بعد اس آدمی نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے شہر کے دینی اور مذہبی پیشوا اور آپ کے قریبی شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت اور تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا قتل کر دیا جائے، میرا قتل معاف، اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا جائے تو میں بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخرکار بادشاہ نے اس شخص کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا اور شیخ صاحب کو دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیقات کے بعد آخرکار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس مذہبی پیشوا کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا کہ تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ چور یہی شخص ہے، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور وجاہت سے انتہائی نیک اور صالح اور پارسا دکھتا ہے۔ بادشاہ کے سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا وہ یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو فوراً آپ جان لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوستو، سچ یہی ہے کہ لباس پارسائی سے شرافت نہیں آ سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی نیک اور توفیق عطا فرمائے، سچی پارسائی اور تحقیقی تقوی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔